الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير۔ نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل۔ ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ سات محرم الحرام کی شب ہے، اور سلسلہ مجالس کا یہ 7واں سلسلہ ہے۔ مسلسل ہم گفتگو کر رہے ہیں اس عنوان پر، امامت در آئین قرآن و حدیث۔ جو لوگ مسلسل تشریف لا رہے ہیں وہ خوب مستحضر ہیں، جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ تشیع کے یہاں شیعہ مکتب اہل بیت کے ماننے والے اس بات پر متفق ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ امام اور ائمہ کا انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز ظاہر ہے اللہ خالق انتخاب کرے، ظاہر سی بات ہے وہ اتم و اکمل ہوگی۔ جو انسان انتخاب کرے گا اس میں کہیں نہ کہیں نقص نظر آئے گا، لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ انتخاب کرتا ہے، اسے وہ عصمت سے زیور عصمت عطا کرتا ہے۔ ہمارے سارے کے سارے ائمہ جس طرح رسول اللہ معصوم ہیں، اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام بھی معصوم، پھر اللہ انہیں ہادی بنا کر بھیجتا ہے، اور ہدایت کی یہ ظاہر ہے علم کا ہونا ضروری ہے، تو انہیں اللہ نے علم دیا، عالم الغیب، ظاہر و باطن قرآن کو وہ جانتے ہیں، انسان کے بھی ظاہر و باطن کو جانتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل ذکر سے، ائمہ علیہ السلام کو اہل ذکر سے ان کا تعارف کروایا، اور کبھی کہا راسخون فی العلم ہے، کبھی کہا ومن عنده علم الکتاب ہیں۔ یہ ساری گفتگو ہم کر چکے ہیں، اور گزشتہ 2 مجالس میں میں نے یہ عرض کیا کہ ان کی خصوصیت یہ ہے ائمہ علیہ السلام کی کہ یہ اپنے قول اور فعل اور عمل، نیت و اعتقاد میں ہر اعتبار سے سچے ہیں، اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ کونوا مع الصادقین۔ اور پھر اس کے بعد کل کی مجلس میں امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آیات پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ائمہ کا ذکر کیا ہے، ان کی صفات کو بیان کیا ہے، اور میں نے یہ عرض کیا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی تقریباً 130 آیات ہیں قرآن مجید کی کہ جن کی تعویل و تفسیر امام زمانہ علیہ السلام سے ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کہہ کر گئے تھے وَلَن يَفْتَرِقَا، میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت اہل بیت۔ وَلَن يَفْتَرِقَا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ تو قرآن اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرتا ہے، اور اہل بیت اطہار قرآن مجید کا تذکرہ کرتے ہیں۔
تو لہٰذا امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے چونکہ وقت کے امام ہیں، ہم نے کل مفصل اور اہم گفتگو کی. آج ان آیات کو پیش کرنا ہے انشاءاللہ اب سے آئندہ مجالس میں، کہ جو تعلق رکھتے ہیں ان مولا سے کہ جن کی عزا کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، یعنی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. ایک صلوات پڑھیں محمد سلوات سلام کو پڑھ کے، سلوات سلام کو پڑھ کے کردار کے قابل ہو جائے، ذکر علی سے ہم جیسے گفتار کے قابل ہو جائے. یہ اشک نہیں آنکھوں کا وضو ہم اس لیے اکثر کرتے ہیں سرکار محمد مہدی کے دیدار کے قابل ہو جائے. عزیزان گرامی، وہ آیات کے جو ہمارے مولا ابا عبداللہ الحسین سے تعلق رکھتی ہیں، اور عزیزان گرامی حسین کا تعلق کیسے ہے قرآن مجید سے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو مس نہیں کر سکتے. ظاہری معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کو مس نہیں کر سکتے مگر وہ لوگ کہ جو مطہر ہیں، پاک ہیں. تمہارے بھائیوں نے یہ ترجمہ کیا وہ لوگ کہ جو وضو کرتے ہیں وہ مس کر سکتے ہیں. ہاں یہ بھی ایک معنی ہے، جیسے میں نے کہا تھا نا ایک آیت کے کئی معنی ہے، تو یہ ظاہری معنی ہے. باطن کیا معنی ہے؟ باطن یہ معنی ہے دوسرے معنی کہ قرآن کے معانی تک، گہرائی تک وہ نہیں پہنچ سکتا ہے مگر وہ کہ جو مطہر اور پاک و پاکیزہ ہو. اور پھر اس کے بعد عزیزان گرامی جو رسائی اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ہے قرآن مجید سے، ایسی رسائی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہم کب تلاوت کرتے ہیں؟ جب تک زندہ ہیں تب تک تلاوت کرتے ہیں. جیسے ہی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں، انسان کا جسم غیر متحرک ہو جاتا ہے، اس کے بعد نہ لب ہلتے ہیں نہ قرآن انسان پڑھ سکتا ہے، بلکہ دوسرے اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. لیکن میرا مولا ایسا ہے ابا عبداللہ الحسین کہ سر نو کے نیزہ پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ ہم ہی وہ مطہر ہیں کہ جن کو قرآن کی طرف مرنے کے بعد، شہادت کے بعد بھی رسائی ہے. انسان کی جبی پہ ستارے سجا دیے، انسان کی جبی پہ ستارے سجا دیے، زخموں کے پھول دشتے بلا میں کھلا دیے، نوکے سینہ پہ بول کے میرے حسین نے تاریخ کی زباں پہ تالے لگا دیے. گرامی قرآن مجید پڑھا ہے نا کٹے ہوئے سر کے ساتھ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام میں، تو آئیے قرآن کیسے تعریف کرتا ہے حسین کی. تو گرامی قرآن نے جب تعریف کی تو ایک مرتبہ کہا کاف ہا یا عین صاد، یہ تعریف حسین ہے، قصہ حسین ہے، اور بلکہ مصائب امام حسین علیہ السلام ہے صرف اور صرف کاف ہا یا عین صاد میں. گرامی روایت یہ کہتی ہے کہ سعد بن عبداللہ قمی نے امام زمانہ علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ راسخون فی العلم ہیں تو بتلائیے کہ اس آیت کے کیا معنی ہے کاف یا ہا یا عین صاد. تو میرے مولا سے جب پوچھا گیا تو میرے مولا نے فرمایا کہ هذه الحروف من انباء الغیب، یہ حروف عام حروف نہیں ہیں بلکہ غیب کی خبریں اس کے اندر پوشیدہ ہیں. اطلع اللہ عبدہ زکریا، اللہ نے جس کی اطلاع جناب زکریا کو دی تھی. اور گرامی کیا کیسے اطلاع دی؟ ایک مرتبہ جناب زکریا نے اللہ سے کہا پروردگارا تو پیغمبروں کو جو چیز تعلیم دیتا ہے ان تعلیمات میں سے اسماء ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے. توجہ کا تعلیم ہو، اللہ پیغمبروں کو محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین یہ اسماء کی تعلیم دیا کرتا تھا تاکہ وہ ان کے ذریعے وسیلہ قرار دیں، انہیں وسیلہ قرار دیں اپنی حاجات کے لیے. تو ایک مرتبہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا جاؤ زکریا کو تعلیم دو. جناب زکریا کو جب انہوں نے تعلیمات دیے تو ظاہر سی بات ہے اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین پنجتن پاک کا تذکرہ ہوا. پھر اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ جبرائیل امین نے کاف ہا یا عین صاد بتلایا.
یہ نازل ہوا کس کے اوپر؟ جناب زکریا پر. تو جناب زکریا نے جبرائیل سے پوچھا کیا مراد ہے؟ تو ایک مرتبہ کہا کاف سے مراد کربلا ہے، ہا سے مراد ہلاکت عطرت ہے، اور پھر اس کے بعد یا سے مراد یزید ملعون ہے، اور پھر اس کے بعد عین سے مراد آتش اہل بیت، پیاس اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مراد ہے، صاد سے مراد صبر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے. عزیزان گرامی، جب یہ واقعہ پورا ہوا تو اس کے بعد اہل بیت اطہار کے نام سنائے. تو روایت یہ کہتی ہے کہ جناب زکریا محمد علی فاطمہ حسن حسین ورد کیا کرتے تھے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب جب وہ محمد علی فاطمہ اور حسن کا نام لیتے تھے سریا بہی ہمو، ان کے تمام مشکلات اور ہم و غم ختم ہو جاتے تھے. ونجلا کربو، اور ان کی جو کرب ہے، مشکل ہے، وہ ختم ہو جاتی تھی. تو عزیزان گرامی، یہ پنجتن پاک علیہ السلام میں علی کے نام سے صرف اور صرف ہماری مشکل حل نہیں ہوتی، بلکہ علی ابن ابی طالب پنجتن پاک وہ ہیں کہ جن کے ناموں سے انبیاء کی مشکل برطرف ہوا کرتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لیکن عزیزان گرامی، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، جناب زکریا نے جبرائیل سے کہا، لیکن جیسے ہی میں نام حسین کے پاس پہنچتا ہوں تو فوراً میری آنکھیں بھر جاتی ہیں آنسوؤں سے، پھر میں رونے لگتا ہوں. کیا وجہ ہے؟ تو عزیزان گرامی، اس وقت روایت یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا سنو یہ الفاظ کاف ہا یا عین صاد. تو عزیزان گرامی، سارے یہ الفاظ، یہ حروف تعلیم دیے گئے جناب زکریا علیہ السلام کو، کہ جس کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ 3 دن تک واہ حسینہ کہہ کر جناب زکریا روتے رہے. تو عزیزان گرامی، اگر کوئی یہ پوچھے کہ ہم شیعہ گریا کیوں کرتے ہیں، کیا جواب ہے، تو یہ آیت پڑھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کاف ہا یا عین صاد کے ذریعے ذکر مصیبت کربلا کیا ہے. یعنی اللہ وہ ہے کہ جو حسین کا مرثیہ پڑھ رہا ہے، اور جناب زکریا جیسے انبیاء اس پر گریہ اور بکا کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حیدر کے وسیلے سے دعا مانگا کر، حیدر کے وسیلے سے دعا مانگا کر، سجاد کے صدقے میں شفا مانگا کر، مٹ جائے گی دنیا کے سوے غم، تیرے لیے شبیر کا غم صبح و مسا مانگا کر. محمد وآل محمد صلوات. یہ کاف ہا یا عین صاد کے پڑھنے سے جناب زکریا روتے رہے. یعنی ذکر مصیبت ابا عبداللہ الحسین، حسین کا تذکرہ قرآن میں ہے، کربلا کی مصیبت کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے حسین کا کہاں ذکر کیا؟ اس آیت میں ذکر کیا کہ جس کے ایک مصداق حسین ہیں. کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اجر رسالت میں تم سے اے محمد اگر کچھ یہ مانگتے ہیں تو ان سے کہیے کہ امت کو اجر رسالت اگر ادا کرنا ہے تو علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے محبت کریں. اور عزیزان گرامی، یہ محبت ایسا نہیں ہے کہ یہ محبت مستحب ہو، ریکمینڈڈ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے واجب قرار دیا ہے. قل لا اسألکم علیہ، کہہ دیجئے کہ میں تم سے اگر کسی قسم کا سوال کر رہا ہوں، تو رسول اگر سوال کریں تو ظاہر سی بات ہے وہ واجب ہوگا نا، مستحب تو نہیں ہوگا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا. اگر تم سے میں وجوب کی حیثیت میں کوئی چیز چاہتا ہوں تو وہ محبت حسین علیہ السلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت کو مانگا. اس لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو روایت یہ کہتی ہے کہ اصحاب نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے یہ قربا کہ جن کی ہمیں محبت کرنی ہے؟ تو کہا علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام. اسے احمد بن حنبل نے بھی لکھا ہے اپنی مسند میں، اور بہت سارے اہل سنت کے اسکالرز نے بتلایا کہ قربا سے مراد علی اور آل علی علیہ السلام. ان کی محبت واجب ہے. اسی لیے امام شافعی اہل سنت کے ائمہ اربعہ میں سے ایک
یہ کہتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم الاجر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اے اہل بیت اطہار، آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کی محبت کو قرآن نے واجب قرار دیا ہے۔ کفاکم من عظیم الاجر انکم، اور آپ کی شان و عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو ان پنجتن پر نماز میں صلوات نہیں بیچتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل عزیزان گرامی، ہمارے یہاں جب نماز پڑھتے ہیں تو تشہد میں صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد علیہ السلام کو۔ تو یہ امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ محبت ان کی اتنی فرض ہے کہ اس کا اظہار صلوات کی شکل میں ضروری ہے۔ اگر صلوات حسین پر نہ ہو نماز میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو قبول نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اور عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے محبت کا حکم دیا۔ حسین قربہ کا ایک مصداق ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آئے تطہیر کا مصداق ہے، جو خود طاہر ہیں اور مطہر ہیں۔ طاہر یعنی جو پاک اور پاکیزہ ہو، مطہر مطلب وہ شخص کہ جو دوسروں کو بھی پاک کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام آپ سے رجس کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ لوگوں کو پاک رکھنے کی طرح پاک رکھے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے ذیل میں حسین کا ذکر آیا ہے۔ پاک رکھنے کی طرح اللہ نے انہیں پاک رکھا ہے۔ اور عزیزان گرامی، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مسند احمد بن حنبل نے بھی اس کو لکھا ہے، دیگر بزرگان نے بھی اہل سنت کے لکھا ہے کہ اہل بیت سے مراد محمد علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دو روایتیں وارد ہوئی ہیں، ایک رسول اللہ کی ایک زوجہ سے جن کا نام ام سلمہ ہے، دوسرا عائشہ سے دوسری زوجہ سے۔ دونوں روایتیں جو ہیں وہ اس آیت کے ذیل میں اس کی تفسیر کرتی ہیں کہ ام سلمہ نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ میرے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ فاطمہ آئی۔ جب فاطمہ آئی تو کہا جاؤ حسنین کو بلاؤ اور اپنے شوہر کو بلاؤ۔ فاطمہ گئی، حسنین کو بلایا اور پھر اس کے بعد اپنے شوہر کو بلایا۔ تو رسول اللہ نے سب کو چادر میں لیا۔ گھر کس کا ہے؟ ام سلمہ کا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یا اللہ، اے پروردگار، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ ایک روایت، یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی علی، فاطمہ، حسن اور حسین، جنہیں تو نے رجس سے دور رکھا ہے اور پاک رکھنے کی طرح پاک رکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ روایت پھر دوسری روایت رسول اللہ کی دوسری زوجہ سے ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ میرے گھر میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، علی آئے، حسن آئے، حسین آئے۔ ظاہر سی بات ہے، حدیث کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، مانوس ہے الفاظ سے۔ تو رسول اللہ نے وہاں پر سب کو پھر سے لیا چادر میں، چادر کسا میں، اور پھر اس کے بعد کہا پروردگارا یہی میرے اہل بیت ہیں۔ تو زوجہ نے پلٹ کر کہا یا رسول اللہ، ہم بھی داخل ہونا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا انکے علی خیر۔ ام سلمہ سے کہا، ام سلمہ نے کہا کہ ہم بھی داخل ہونا چاہتے ہیں چادر میں۔ تو کہا اے ام سلمہ، آپ خیر پر ہیں، انکے من ازواج النبی، آپ ازواج نبی سے ہیں۔ ازواج نبی اور اہل بیت میں فرق پایا جاتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہاں پر یہ ہوا کہ زمخشری جیسے علماء اہل سنت اٹھے، بیضاوی اٹھے، اور اٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ پنجتن پاک کی شان میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ آیے تطہیر نازل ہوئی ہے ازواج رسول اللہ کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ان کی جو دلیل ہے قرآن مجید سے ہے۔ ان کی دلیل وہ یہ کہتے ہیں کہ ما قبل و ما بعد آیتیں پڑھیں قرآن کی تو اللہ تعالیٰ ازواج رسول کی بات کر رہا ہے، یعنی آیت تطہیر سے پہلے چلے جائیں اور آیت تطہیر کے بعد آئیں تو اللہ تعالیٰ مکالمہ کر رہا ہے، مخاطب گفتگو کنورزیشن جس سے ہو رہی ہے وہ رسول اللہ کی ازواج ہیں۔ تو اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ جبکہ عزیزان گرامی، ہم جواب میں یہ کہتے ہیں ہاں چلے کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے ایک دلیل دینے کی کوشش کی،
لیکن آئیے ان آیات کو پڑھیے کہ جو ماقبل ہیں اور ما بعد ہیں. پہلے جو آیات آئی ہیں بعد میں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لہجہ سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سخت لہجے میں کہا یا نساء النبی، اے رسول کی عورتیں بیویاں، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر آپ تقوی اختیار کریں تو آپ دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مرتبہ بلند ہے بشرطے ان کے تقوی اختیار کریں. لیکن اگر تقوی نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے آپ کو شرف حاصل نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت میں آگے بڑھ کر کہا کہ اپنی آواز کو دھیما رکھیں، ایسے انداز میں گفتگو کریں کہ جن کے دل میں مرض ہے. یعنی کچھ اصحاب تھے کہ جو ازواج نبی سے عقد کرنا چاہتے تھے رسول اللہ کی وفات کے بعد، تو کہا ایسے لوگوں کے سامنے سخت لہجے میں گفتگو کیجیے گا تاکہ جس کے دل میں مرض ہے وہ طمع آپ کی طرف نہ کرے. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں. کیوں کہا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا کہ ان بیویوں میں سے ایک بیوی آئندہ علی بن ابی طالب کے مقابلے میں ہوگی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اس طرح سے آسائش نہ کریں، آرائش نہ کریں کہ جو جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز کو قائم رکھیں، زکات کو دیں. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں. پھر اس کے بعد انما یرید اللہ کا جملہ ہے، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کی تلاوت کریں اور حکمت کی باتوں کو سنیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ، کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر جو آیات ہم نے نازل کی ہیں ان آیات کا مطالعہ کریں. بھائیان گرامی، یہ آیات میں نے پڑھ دی، ترجمہ آپ کی خدمت میں کر دیا. لیکن آئے تطہیر سے پہلے اور آئے تطہیر کے بعد والی جو آیات ہیں، گرامر اگر کسی نے بیسک پڑھ رکھی ہو عربی کی تو وہ سمجھے گا کہ جملوں میں بے انتہا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. توجہ کے طالب معززان گرامی، لستن عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ صیغہ عورتوں کے لیے ہے. لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، پھر یہ ان اتقیتن عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، تبرجنا یہ بھی عورتوں کے لیے ہے. پھر اقمنا عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. وآتینا الزکاۃ یہ بھی عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جو سارے صیغے ہیں وہ سارے کے سارے عورتوں کے لیے ہیں. لیکن جیسے ہی آیت تطہیر شروع ہوتی ہے وہاں صیغے عورتوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ مردوں کے لیے ہیں. اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم، عنکم مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور پاک رکھنے کی طرح پاک رکھے. تو کم کا لہجہ بدلا رہا ہے. یہ خطاب ازواج سے نہیں ہے بلکہ مردوں سے ہے، یعنی علی، حسن اور حسین اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل کل ایمان کل قرآن حق دال امام نعرے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ. کنہ عربی زبان میں عورتوں کے لیے آتا ہے اور مرد کے لیے کیا آتا ہے؟ کم. ٹھیک ہے، لفظ کم آتا ہے. تو یہ آیت کا سیاق و سباق اور کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ یہ شان میں کسی اور کے نازل ہوئی ہے. تو اب عربی ادب پڑھنے والے، گرامر پڑھنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہو گئی، فصاحت و بلاغت الہی کے خلاف ہے کہ ازواج نبی کا تذکرہ ہو رہا تھا، پھر پنجتن پاک کی طرف چلا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد واپس پھر ازواج کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. تو عزیزان گرامی، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گرامر کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ بعض وقت انسان جب گفتگو کرتا ہے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بات تو یہ ہو رہی تھی لیکن
انٹو بریکٹ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں اہل بیت اطہار کا تذکرہ کر کے زمینوں کو بدل کے یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ یہ ازواج نبی ہیں اور یہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور پھر اس کے بعد اگر توجہ فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اہل البیت ہے. عربی زبان میں اگر رجلن کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے، لیکن اگر الرجل کہا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ خاص کوئی ہے. ایک مثال میں آپ کو دے دوں، یوم کہیں تو مطلب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، لیکن الیوم کہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، تو ہر دن نہیں ہوگا بلکہ غدیر کا دن ہوگا کہ آج میں نے دین کو مکمل کیا. فیضان گرامی، اللہ تعالی نے فرمایا اہل البیت، الف لام کے ساتھ ہے، اہل بیت نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب اہل بیت کا ذکر کرنا چاہ رہا ہے تو سب کو رسول اللہ کے خاندان کے شامل نہیں کر رہا، بلکہ وہ بعض کو داخل کر رہا ہے اور بعض کو خارج کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائیان گرامی، یہ اہل بیت خاص ہے، اسی لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کہا، اہل بیت نہیں کہا، اہل البیت کہا. ویطہرکم تطہیرا. اب ظاہر سی بات ہے جب ہم نے واضح کر دیا ہمارا موقف کہ اس کے اندر صرف اور صرف پنجتن پاک داخل ہیں جن میں حسین علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہیں، تو اب دوسرا مسئلہ اس آیت میں یہ ہو گیا کہ چونکہ انہوں نے غیر معصوم افراد کو داخل کیا تھا تو ترجمہ انہوں نے الگ کر دیا. انہوں نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، فقط و فقط اللہ نے ارادہ کیا کہ اہل بیت آپ سے رجس کو دور کرے. انہوں نے دور کرے تو دور کرے وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر پہلے رجس ہو. توجہ کے تعلیم وزان گرامی، تب ظاہر ہے جن لوگوں کو آپ نے داخل کیا وہاں پر پہلے سے رجس موجود ہے، لہذا لا محالہ آپ وہ ترجمہ کریں گے. لیکن ہم نے جن کو اہل بیت میں شامل کیا ہے نہ ان کے اول رجس ہے نہ آخر رجس ہے، تو ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ ان سے رجس کو دور رکھے اور ان کو طاہر رکھنے کی طرح طاہر رکھے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، لیکن وہ اصرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پنجتن پاک کو بھی اگر آپ داخل کریں تو چونکہ وہ معصوم جو ہے نہیں مانتے اپنے دلائل کی بنا پر، تو وہ کرتے ہیں کہ رجس سے دور کرے، رجس سے دور رکھے کے بجائے رجس سے دور کرے وہ ترجمہ کرتے ہیں. جبکہ عزیزان گرامی یہ ترجمہ غلط ترجمہ ہے، چونکہ قرآن مجید میں ایک اور ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جناب اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا طاہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود. طاہرا یعنی لفظ طہارت کا لفظ ہے. تو اب یہاں پر ترجمہ کیا کریں گے کہ اے ابراہیم و اسماعیل طاہرا. کس کی طہارت کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ نے کہا خانہ کعبہ کی طہارت. تو ظاہر ہے خانہ کعبہ کا بنانے والا کون ہے؟ خود جناب ابراہیم اور اسماعیل ہے. تو جناب گرامی یہاں پر طہارت کے معنی پاک کرنے کے نہیں ہے بلکہ پاک رکھنے کے ہیں، چونکہ بنانے والے جو ہیں وہ معصوم علیہ السلام ہے. تو لہٰذا یہاں پر جب طاہرہ کے معنی پاک رکھنے کے ہیں تو یہ طاہرکم کے بھی معنی پاک رکھنے کے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد عزیزان گرامی یہ جو اہل بیت علیہ السلام ہے یہ معانی صرف اور صرف اس لیے موزون ہے چونکہ پنجتن پاک علیہ السلام میں سب معتقد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت وہ ہے کہ جو رجس سے پہلے سے دور ہیں. عزیزان گرامی مسلمانوں نے قبول کیا ہے کہ رسول اللہ عصمت کے درجے کے اوپر فائز ہیں. تو اگر رسول اللہ پنجتن میں ہے نہ موجود تو اب ترجمہ اگر دور کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رجس کی نسبت رسول اللہ کی طرف دی جا رہی ہے. لہذا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. اور یہ ترجمہ دیگر جہت سے بھی کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ پنجتن پاک جب یہ آیت نازل ہوئی تو حسنین علیہ السلام نابالغ افراد میں ہے. اور عزیزان گرامی اگر رجس کو دور کرے ترجمہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ترجمہ غلط ہو جائے گا. سامنے والا یہ کہے گا حسنین علیہ السلام اگر آپ ان کو بعد از بلوغ معصوم نہیں مانتے، لیکن ہر شخص دنیا کا یہ کہتا ہے کہ نابالغ بچہ معصوم ہوتا ہے، تو اس وقت اس جگہ پر جبکہ
حسنین علیہ السلام موجود ہیں چادر کساء میں، تو رکھے والا ترجمہ موزون ہے، کرے والا ترجمہ موزون نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو اللہ تبارک و تعالی نے آئے تطہیر میں حسین کا تذکرہ کیا، اور ایسے حسین ہیں کہ جو طاہر بھی ہیں مطہر بھی ہیں. اور مطہر ہیں کیسے؟ مطہر کہ جو لوگوں کی، انبیاء کی، جن میں جناب آدم علیہ السلام ہیں، پاکیزگی کا سبب بنتے ہیں، طہارت معنوی کا سبب بنتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ترک اولا جناب آدم سے سرزد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. کچھ کلمات کی تعلیم دی اللہ نے جناب آدم کو کہ جس کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی. وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات یہ تھے کہ جبرائیل آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا آدم سے کہ آدم کہو بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، کہ پروردگارہ ان کے وسیلے سے تو میرے گناہوں کو بخش دے. تو جان گرامی وہ لوگ کہ جو وسیلے کو آج کے زمانے میں کفر کہتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ وسیلہ وہ عمل ہے کہ جو جناب آدم علیہ السلام ابو البشر، سب سے پہلے بشر نے زمین پر جس عمل کو انجام دیا توبہ کے لیے، وہ ہے وسیلہ محمد و آل محمد علیہ السلام. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. حسین کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے آیہ مباہلہ میں کیا، ابنانا کا رتبہ دیا، رسول اللہ کے فرزندوں میں انہیں شامل کیا. اور جب حسین گئے ہیں مباہلے کے لیے تو مباہلے کے بعد وہاں پر اسلام کی حقانیت کو حسین نے ثابت کیا. مباہلہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حقانیت اسلام کا ثبوت حسین ابن علی نے دیا، اور کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں پر اسلام کو حسین نے بقا کی منزل تک پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ نے آئے مباہلہ میں بھی حسین ابن علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کیا. اور پھر اس کے بعد اللہ نے قرآن کی عمومی آیات جو ہیں، مثلا ایک آیت ہے اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ کچھ لوگ یہ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نور کو پھونک مار کر بجھا دینا چاہتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے. گر سے کافرین مشرکین اس بات سے ناراض ہوں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے مولا سے کسی صحابی نے پوچھا کہ وہ کون سا نور ہے کہ جسے لوگ بجھا دینا چاہتے تھے؟ تو کہا وہ نور امامت ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے کہ جسے لوگ بجھانا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے کہا واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا. تو لہذا اس نے امامت امام علی ابن ابی طالب کو بھی قائم کیا. یہاں تک کہ متم نور کون ہے؟ امام مہدی علیہ السلام ہے. لاکھ کافر ناراض ہوتا رہے، خوش نہ رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی امام مہدی کا ظہور فرمائے گا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى نار حیدری. اور اللہ نگرامی اس آیت کا پھر سے ترجمہ کرتے ہیں امام حسین کو لے کر یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. کہ کربلا میں یزید یہ چاہتا تھا کہ نور پروردگار بجھ جائے، واللہ متم نورہ، لیکن شہادت ہونے کے باوجود بھی آج گھر گھر، ہر جگہ، ہر ملک، ہر دہر و دیار میں کس کا ذکر ہے؟ ابا عبداللہ حسین کا ذکر ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے واللہ متم نورہ. تمہیں جتنی نور پروردگار کی مخالفت کرنا چاہو لیکن اللہ اس کو تمام اکمل کمال تک پہنچا کر رہے گا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی دوسری آیت ہے نور کے حوالے سے، آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ کہ جس نے ہم نے نازل کیا. تو عزیزان گرامی اللہ پر آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، سب لے کر آئے.
वरसूलिही, रसूल पर ईमान लाओ, तो सब रसूल पर ईमान लेकर आए। वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना, और ईमान लाओ उस नूर पर कि जिसे हमने नाजिल किया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये नूर कौन सा नूर है? जब सवाल पूछा गया तो कहा इस नूर से मुराद तमाम अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन पे अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी शामिल हैं, कि अल्लाह ने इन्हें नूर करार दिया। आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब इन अनवार मुक़द्दसा पर ईमान नहीं लाएंगे तो तब तक के इंसान का ईमान इब्तिदाई होगा, कामिल नहीं होगा। एक सलावत पढ़े मर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब नूरिल्लज़ी अंज़लना से बाद लोगों ने नूर से मुराद दीन लिया है। ठीक है, दीन को भी शामिल होगा, ये भी मानी कर लीजिए, एक माना ले लें। नूर से मुराद कुरान को लिया है कुछ लोगों ने, ठीक है, वो भी मानी ले लें। लेकिन तीसरे मानी क्या होंगे? जैसे मैंने कहा एक आयत के कई माना, तो दीन से भी हमें मुखालिफत नहीं है, जाहिर सी बात है। दीन हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और हुसैन दीन है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। तो अगर किसी ने कहा कि नूर से मुराद यहाँ पर दीन है, तो जाहिर सी बात है हमारा ईमान दीन पर है। अगर किसी ने कहा कुरान है, तो कहा हम कबूल करेंगे कि नूर से मुराद कुरान है, कुरान पर हमारा ईमान है। और लेकिन अगर ये कहा जाए कि नूर से अनवार अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, तो वो भी बात काबिल कबूल होनी चाहिए। और इन्हें नूर क्यों कहा गया अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को? तो मौला पलट कर फरमाते हैं कि ये अनवार इलाही हैं, अल्लाह के नूर हैं, क्योंकि जो इनसे मुतमस्सिक होता है युनव्विरूनहु, जो इनके दामन को थाम ले वो उसे मुनव्वर कर देते हैं, इसीलिए आपको नूर कहा गया है। एक सलावत पढ़े मर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैकर जिस्म में नूर है। युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल मुशरिकून वलौ करिहल काफ़िरून। और अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन वो हैं कि जिनका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत में भी किया जहाँ पर फरमाता है वअलल आराफ़ि रिजालुन यअरिफूना कुल्लन बिसीमाहुम, कि आराफ पर जो कि एक दीवार है, रिवायत ये कहती है जहन्नम और जन्नत के दरमियान, वहां पर कुछ रिजाल खड़े होंगे। रजुल की जमा क्या है? रिजाल। यअरिफूना कुल्लन बिसीमाहुम। तो ये जो रिजाल है जो कहा गया, इससे मुराद कौन है? अली, फातिमा, हसन और हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे। तो चूंकि जाहिर सी बात है कसरत मर्दों की है, इसलिए लफ्ज़ रिजाल आया है। फातिमा ज़हरा भी उसी में शामिल है, जिस तरह से आए तथहीर में जमा का सीगा है, लेकिन जाहिर सी बात है अगलबियत को अरबी में जो है देखा जाता है। वअलल आराफ़ रिजालुन यअरिफूना कुल्लन बिसीमाहुम। तो मेरे मौला ने कहा कि अली इब्न अबी तालिब होंगे, हसन होंगे, हुसैन होंगे, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा होंगी, कि जो अपनी मारिफत रखने वालों को नाम ले लेकर पुकारेंगे, और जब वो उनके पास आएंगे तो उनको उनके चेहरों से ये हस्तियां पहचानेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखिएगा, जब आप अज़ाए हुसैन के लिए यहाँ पर आते हैं तो हमारा यकीन होना चाहिए कल क़यामत के दिन आराफ पर हुसैन हमारा नाम लेंगे और नाम लेकर हमें बुलाएंगे और हमारी शिफाअत का वो सबब बनेंगे। तो आराफ के ज़ैल में रिजाल की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हुसैन का तज़किरा किया, और फिर उसके बाद अल्लाह ने हुसैन को एजाज दिया। कुरान में के छठे इमाम फरमाते हैं कि शहादत से पहले ये खिताब हुआ, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, कि ऐ नफ्स मुतमइन्ना, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ चला आ इस हालत में कि रादियतम मर्दिया, कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। अज़ीज़ान गिरामी, देखिए अब अब्दुल्लाह हुसैन को क्या लक़ब दिया गया है? नफ्स जो मुतमइन्ना है, इत्मीनान की मंजिल में है। तवज्जो का तालिब अज़ीज़ान गिरामी, अगर किसी के यहाँ एक मैयत हो जाती है ना, तो इंसान का इत्मीनान तो क्या, चैन और सुकून चला जाता है। इंसान के औसान खता हो जाते हैं, उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, अपने वो इख्तियार में उसकी हरकत नहीं होती है। लेकिन करबला के मैदान में हुसैन ने एक शहीद को नहीं खोया, अंसार को तो खोया, लेकिन अली असगर को खोया, अब्बास को खोया, और मोहम्मद को खोया, और अज़ीज़ान गिरामी कासिम को खोया। बड़ी बड़ी शख्सियत खानदान बनी हाशिम की हैं, लेकिन जो रावी है
ہر راوی نے یہ کہا کہ حسین کا دل مطمئن تھا، نفس مطمئنہ، کسی قسم کا اضطراب نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی مصیبت گھر پر آ جائے تو انسان جو ظلم کر رہا ہے اس کی باتوں کو وہ تسلیم کر لیتا ہے اور سرنڈر ہو جاتا ہے، لیکن حسین ابن علی کا دیکھیے عزم کتنا بلند و بالا ہے کہ اتنی شہادتوں کے باوجود بھی کہا مثلی لا یبایع مثل یزید، یزید جیسے کہ مجھ جیسا بیعت نہیں کر سکتا، چونکہ اسلام کا معاملہ ہے۔ وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامہ براع مثل یزید، وہ اسلام پر سلام پڑھ دینا ہوگا، اسلام کو خدا حافظ کہہ دینا ہوگا کہ اگر یزید جیسا شخص خلیفہ بن جائے اور میں حسین اسے تسلیم کر لوں خلیفہ کے طور پر۔ کیوں عزیزان گرامی، اگر وہ خلیفہ حسین نہ کھڑے ہوتے تو آج لوگوں کو یہ پتہ نہ ہوتا کہ حق کا راستہ کون سا ہے، باطل کا راستہ کون سا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حق کا راستہ راہ اہل بیت علیہم السلام ہے تو وہ اس کی سمجھ مرہون منت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے۔ عزیزان گرامی، تمام قربانیوں کے باوجود اللہ نے فرمایا تو اے حسین نفس مطمئنہ ہے، راضیۃ مرضیہ، اطمینان کی ایسی منزل ہے کہ اتنی شہادتوں کے باوجود کوئی شکوہ و شکایت اللہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ اپنے بندے سے راضی۔ تو اللہ نے ایک مرتبہ کہا کہ میرے بندوں میں داخل ہو جائے حسین اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ہاں عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام یہ آخری ایام ہیں کربلا میں، ہم 10ویں محرم کو قریب ہو رہے ہیں، 7 محرم الحرام کی شب ہے، اور عزیزو آج ماتم ہے کس کا؟ ماتم ہے جناب امام حسن علیہ السلام کے لال کا، کہ جن کا نام تاریخ نے لکھا ہے قاسم۔ عزیزان گرامی، قاسم کی عمر کیا تھی؟ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ جناب قاسم صرف اور صرف تقریباً 13 سال کے، مورخین نے لکھا ہے۔ اور عزم کیسا ہے؟ ظاہر سی بات ہے امام کے فرزند ہیں۔ راوی نے یہ لکھا کہ جیسے ہی شب عاشور آئی تو ایک مرتبہ ام فرما نے کہا بیٹا جاؤ، جا کر اپنے چچا سے یہ پوچھو کیونکہ تم کم سن ہو کہ کیا تمہارا نام بھی شہدائے کربلا میں ہے؟ تو ایک مرتبہ ماں کے حکم سے آئے اور آنے کے بعد کہا مولا کیا میرا نام شہداء میں ہے؟ مرتبہ میرے مولا نے، جانتے ہیں ظاہر ہے بڑے بھائی کے فرزند ہیں، امام کے فرزند ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں بتلانے کے لیے پوچھا کیف الموت عندک، اے قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ عزیزان گرامی، چھوٹے بچے سے یہ سوال پوچھنا کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، امام بتلانا چاہ رہے ہیں کہ معرفت اہل بیت اطہار کے بچے کی کیا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ عزیزو جیسے ہی یہ سوال پوچھا تو جناب قاسم نے پلٹ کر کہا احلا من العسل، شیرین ہے چچا جان، لیکن ایسی شیرین کہ جو شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی اس بات کو سنا تو میرے مولا نے کہا قاسم تم شہید ہو گئے اور میرا ننھا علی الاصغر بھی یاد رکھو، کربلا کے میدان میں کل کو شہید ہوگا۔ جیسے ہی اس جملے کو سنا تو ایک مرتبہ کڑائی لی، بندے قبا ٹوٹے۔ ایک مرتبہ پوچھا قاسم نے مولا کیا لشکر خیمے میں چلا آئے گا جو علی اصغر کو وہ شہید کریں گے؟ تو ایک مرتبہ کہا نہیں قاسم، میں سوال آپ کے لیے لے کر جاؤں گا، لیکن ظالم پانی کے بجائے تیرے ستم سے اس کے گلے کو چھید ڈالیں گے۔ اجرکم اللہ۔ رات گزرتی رہی عزیزان گرامی، رات میں پھر لکھا گیا ہے کہ جناب ام فروا بیٹے سے یہ کہتی رہی کہ بیٹا یاد رکھو اپنی جان کو حسین پر قربان کرنے سے دریغ نہ کرنا، جیسے ہی کل صبح عاشور ہو تو جاؤ اور جا کر حسین سے اجازت لو اور مقتل میں جا کر اپنی قربانی کو پیش کرنا۔ عزیزان گرامی، صبح عاشور نمودار ہوئی، جوانان بنی ہاشم جب جاننے لگے تو ایک مرتبہ ام فرما نے فضہ سے پوچھا کہ قاسم کیوں نہیں گئے؟ عزیز و روایت یہ کہتی ہے کہ قاسم کو جب بلایا گیا تو قاسم نے کہا اماں چچا جان اجازت نہیں دیتے۔ تو عزیزو یہ ماں ہے، تیار کیا اپنے ہاتھوں سے۔ کل میں نے جناب اون محمد کے مصائب پڑھے، زینب نے بھی تیار کیا، ام فرما نے بھی تیار کیا، اور آنے کے بعد میرے مولا کے پاس کہتی ہیں اے میرے مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس حسن کی نشانی کے، میں اسے آپ کی راہ میں قربان کرنا چاہتی ہوں۔ عزیزان گرامی، وہ عورت کہ جس کا شوہر جوانی میں اس دنیا سے چلا جائے اس کا بیٹا ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سلام ہو ام فروا پر کہ وہ اپنے فرزند قاسم کو حسین پر قربان کرنا
کرنا چاہ رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، ارباب مقتل یہ بھی پڑھتے ہیں کہ میرے مولا نے جب اجازت نہیں دی تو ایک مرتبہ جناب قاسم بیٹھے ہوئے تھے، گریا کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ یاد آیا کہ بابا نے آخری وقت جاتے جاتے ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب ضرورت کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھولنا اور پڑھ لینا۔ تو کہا ضرورت کا وقت اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے، مصیبت کا وقت اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے۔ اب جو قاسم نے تعویذ کو کھولا، لکھا تھا اے قاسم یہ میرا حکم ہے، کل کو اگر حسین پر کوئی ظلم و ستم ہو تو اپنی جان کو قربان کرنے میں دریغ نہ کرنا۔ تعویذ کو جیسے ہی کھولا، چوما بابا کی تحریر کو، حسین کے پاس آئے، حسین نے تحریر کو چوما اور چومنے کے بعد اب کیا کہتے، امام حسن کا حکم تھا خدا حافظی جب کرنے لگے تو راوی یہ کہتا ہے کہ پہلے بھتیجے کو حسین نے قریب کیا، سینے سے لگایا، دونوں